الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا وکان قاب قوسین او ادنی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید والبرہان الرشید وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ فِي مَقَامٍ أُخْرَى لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم صدق اللہ العظیم و صدق المولى الرسول الکریم الامین۔ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا۔ واہ 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 واہ۔ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ یعنی یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا، در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا، اس کے انداز نوازش پہ میں قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت و ذی شان گیا، یعنی ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، میرے آقا میرے مولا میں تیرے قربان گیا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد میں معمور رہا، سر ہے یہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کے دنیا سے میں مسلمان گیا، للہ الحمد کے دنیا سے میں مسلمان گیا۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، جان و دل ہوش و حرد سب تو مدینے چلے، تم کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا سے بعد درود ہو اس نبی پر کرم ہو امین فضل ہو جسیم ذکر ہو نبیت دولت سرمدیت ساجایہ مدیت لولہ ملیح وجہ صبیح برحان ہو سیح آیات الطاہرات المجزات المتواترات خصائلت المحمودت شفاعت مقبولت حجت سادیت حکمت بالغت اصلہ نبی فہو نبی الطاف الکریمت اخلاق الحمیدت افعال ادیان دین الخیر الادیان زیر العمدت الاذہان جبرائیل و میکائیل وزیرہ و ابو بکر و عمر و صاحبہ۔ حضور نبی اکرم شفیع معصم رب کے محبوب دنائے غیوب مالک رکاب امم صاحب عرب و عجم والی کائنات تخلیق کے صبح ازل ذات نور لم یزل باعث تخلیق آدم نبی آدم معصوم آمنہ صاحب علم نشرخ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر گجرائے درود و سلام کا پیش کرنے کے بعد وارثان ممبر و محراب ارباب فکر و دانش سامعین ذی وقار، رب العزت کا کروڑ کروڑ شکر ہے، رب العزت نے ہمیں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضری کا موقع دیا، اور میں نے قرآن المجید فرقان الحمید سے جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ قرآن کے اندر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 اور آیات نمبر 128 128 کے اندر رب تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رُسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، البتہ تحقیق تمہارے پاس میرا رسول آیا،
یہاں پر فرمایا لام تاکید ہے، لام قسم کے لیے آتی ہے، اور قد فعل ہے، اور قد بھی دوہری قسم بنتی ہے۔ یہاں پر رب تعالیٰ فرماتا ہے لام تاکید، یعنی قسم کھائی، پھر دوسری قد، یہ بھی قسم ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ لقد جاءکم، جاءکم کی طرف اشارہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی طرف اشارہ ہے۔ کیا فرمایا؟ پہلے قسمیں کہی دو کہ لقد جاءکم، البتہ تاکید تمہارے پاس میرا رسول آیا، یعنی رسولم کے اندر جو تنوین ہے اس سے مراد ہے عظمت و شان مصطفیٰ۔ اب کیا معنی بنے گا؟ اب ترجمہ یوں بنے گا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، البتہ تاکید تمہارے پاس میرا عظمتوں اور شانوں والا رسول آیا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہ مومنوں کو خطاب فرما رہا ہے، تو آگے کیا فرماتا ہے؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، یعنی جو امتی ہے اس کی مشقت جو ہے یہ نبی پر گراں گزرتی ہے۔ کوئی امتی کسی جگہ پریشان ہوتا ہے تو یہ نبی پر گراں گزرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمام جہانوں کے لیے رؤوف بھی بن کے آیا ہے، رحیم بھی بن کے آیا ہے۔ اب من انفس کی دو قراتیں ہیں، ایک من انفاسکم اور دوسری من انفسکم۔ اب اس کی ابحاث کے اندر نہیں جاتے، اب دیکھتے ہیں من انفسکم کہ یعنی میرا محبوب تم میں سے ہے۔ اب اس کے اندر ایک اشکال ہے، ایک نقطہ بڑا واضح کریں۔ اس کے اندر جو بات ہے کہ من انفسکم تم میں سے آیا ہے، اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ جب اگر ہم میں سے آئے تو پھر ہم جیسے ہوگے۔ اس کی ایک مثال میں دیا کرتا ہوں کہ ایک بکری ہے، ایک بکری کے اندر سے دودھ ہم جب دوتے ہیں اسی بکری کے اندر سے خون آتا ہے، جب اس کو ذبح کرتے ہیں تو خون کو پھینکا جاتا ہے، دودھ کو لیا جاتا ہے۔ ملک از دا پرفیکٹ ڈائٹ، یہ دودھ ایک مکمل غذا ہے۔ اب جو اس سے بول آتا ہے، بول سے بچا جاتا ہے، بکری ایک ہے، اس کے اندر سے ذبح کرنے کے وقت خون نکلتا ہے، اس کو پھینکا جاتا ہے، دودھ کو پیا جاتا ہے اور پیشاب سے بچا جاتا ہے۔ بکری ایک ہے، اس کے اندر سے تین چیزیں آتی ہیں، ایک بکری کے اندر سے تین چیزیں ہو کر ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ تو رب تعالیٰ کے پیارے حبیب اگر من انفسکم ہم میں سے ہیں تو پھر ہم جیسے کیسے ہیں؟ یہ ایک ادنا سی سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میرا نبی جیسا کوئی کائنات کے اندر آیا نہیں۔ رب تعالیٰ حدیث قدسی ہے کہ اگر میں اپنے حبیب کو پیدا نہ کرتا، یعنی مقصود کائنات رسول اللہ کی ذات ہے، مطلوب کائنات رسول اللہ کی ذات ہے، اگر رسول اللہ کو پیدا نہ فرماتا، اللہ تعالیٰ فرماتا لولاک لما اظہرت ربوبیہ، یعنی حدیث قدسی ہے کہ میں اپنا ربوبیت کا اظہار بھی نہ فرماتا، کیونکہ حضور کے لیے اللہ فرماتا ہے میں تھا، کنت کنزا مخفیا، میں تھا، ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میری کوئی پہچان نہیں تھی، مجھے کوئی جاننے والا نہیں تھا، میں اللہ تھا، اللہ کہنے والا کوئی نہیں تھا، تو میں نے اپنے حبیب کی تخلیق فرمائی تاکہ میں پہچان آ جاؤں، تاکہ میں جانا جاؤں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی وجہ سے کائنات وجود میں آئی۔ اب میں نے الاختصار کے ساتھ قرآن کا دوسرا مقام سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیات نمبر 81 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یعنی اس کا پس منظر دیکھتے ہیں، یہ کب کی بات ہے؟ جب کائنات کے اندر کوئی نہیں تھا، میرا خدا تھا، میرے خدا نے چاہا کہ مصطفیٰ کی تخلیق کی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو جمع فرمایا، اور جب جمع فرما رہا ہے تو میرا رب خطاب فرما رہا ہے۔ میرا رب خطاب کیا فرما رہا ہے؟ انبیاء کی ارواح کو جمع فرمایا، اور جمع کر کے یہ فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے تمام انبیاء کے ارواح میں تم سے مخاطب ہوں، میں تم سے خطاب کر رہا ہوں، اس وقت کو یاد کرو جب کچھ بھی نہ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ نے روحوں کو تخلیق فرمایا، روحوں کو تخلیق فرمانے کے بعد میرا رب تعالیٰ خطاب کر رہا ہے اے انبیاء میں تجھے کتاب و حکمت دوں، اس پر عمل کرنا، اور اگر تم میں میرا وہ رسول آ جائے تو پھر اس کی ضرور مدد کرنا، یعنی اس پر ایمان لانا تمہارے لیے لازم ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں جب کوئی بھی نہیں تھا، میرا خدا تھا، تو میرا خدا کیا کر رہا تھا؟ میرے مصطفیٰ کا ذکر خیر فرما رہا تھا۔ تو
وہ محفل جمی ہوئی ہے، اس محفل کے سامعین کون ہیں؟ سننے والے تمام انبیاء علیہ السلام سماعت فرما رہے ہیں، اور میرا رب خطاب کر رہا ہے۔ وہ خطاب کیا کر رہا ہے؟ میرے مصطفیٰ کی عظمت بیان کر رہا ہے، اس کو میلاد النبی کہتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے بات واضح آئی کہ سب سے پہلے میلاد کس نے منایا؟ خدا نے منایا، تمام انبیاء کو جمع کر کے میرے مصطفیٰ کا ذکر کیا، تو اس کو میلاد کہتے ہیں۔ اب سورہ نمبر 14 سورہ ابراہیم کے اندر رب تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 5 کے اندر، یعنی آج ہم نے حضور علیہ السلام کے 12 ربیع الاول کی نسبت سے قرآن سے 12 آیات حضور کے میلاد پر پیش کر۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 کے اندر فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کو یاد کرو اور اللہ کے دنوں کو مناؤ۔ ہم نے باری تعالیٰ سے عالم تخیل سے سوال کیا، یہ سارے ایام سارے دن تو اللہ کے ہیں، یہ کون سے خاص دن ہیں؟ تو ہمیں مفسرین کی بارگاہ میں جانا پڑا، مفسرین نے بتایا ہمیں کہ یہ کون سے دن ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ وہ دن ہیں، اس آیت کا پس منظر یوں ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم اتارا کہ اللہ تعالیٰ کے دنوں کو مناؤ، یعنی جس دن اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت ملے تو اس دن کا پر آپ خوشی کا اظہار کرو، مسرت کرو اور ان دنوں کو، ان ایام کو مناؤ۔ تو اب وہ دن کون سے ہیں؟ جس دن اللہ کی رحمت ملتی ہے، اللہ کی نعمت ملتی ہے، تو ہمیں خوشی کرنا چاہیے۔ تو پھر ہم قرآن سے سوال کر دیتے ہیں کہ رب کی نعمت کون سی ہے؟ امام المفسرین، امام اجل جو سب سے بڑے مفسر ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں، تفسیر ابن عباس کے اندر، کہ نعمت اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ تو ہمیں پتہ چل گیا اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر کہ رب کی نعمت جب ملے تو خوشی کرو، ان دنوں کو مناؤ۔ ہمیں مفسرین نے بتا دیا، ابن عباس نے بتا دیا کہ حضور علیہ السلام حضور کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی آیات کی ولادت میلاد والے دن پر سلام پیش کرتا ہے، اور یہی سورہ مریم کی آیات نمبر 33 کے اندر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، اور جس دن حضرت زکریا کے ساتھ، زکریا کے گھر حضرت یحییٰ کی ولادت ہوئی، تو حضرت فرماتے ہیں جس دن میرا میلاد ہو اس دن مجھ پر سلام ہو۔ یعنی اب میلاد کا ثبوت قرآن سے مل گیا کہ انبیاء کی ولادت اور انبیاء کے میلاد والے دن اللہ تعالیٰ ان پر سلام کرتا ہے۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل کیا ہے۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 کے اندر آیات نمبر 58 کے اندر رب تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ کل اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ استعمال نہیں فرمایا، کل کے کچھ قوانین ہیں، کچھ ضوابط ہیں، جس جگہ کل ارشاد فرماتا ہے میرا رب۔ ایک خاص مثال پیش کرتا ہوں، یعنی اللہ نے کل کا استعمال فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اپنی توحید کی بات کی تو مصطفیٰ کی زبان سے سنا، یعنی فرمایا اے حبیب آپ ارشاد فرما دیں میں اللہ ایک ہوں۔ تو جب اللہ نے اپنی بات کرنا چاہی تو مصطفیٰ کی زبان سے کہلوایا کہ کل آپ ارشاد فرما دو میں اللہ ہوں۔ جب آپ کہیں گے کہ میں اللہ ہوں تو سارے مان جائیں گے میں اللہ ہوں، یعنی کل کا ایک خاص ضوابط رکھا ہے، ایک قانون رکھا ہے۔ اسی طرح یہاں فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، اے حبیب ارشاد فرما دو جب اللہ کی رحمت ملے، جب اللہ کا فضل ملے تو پھر کیا کرو؟ خوشی کا اظہار کرو۔ فرمایا اس دن اس خوشی کے اظہار کرنے پر جو تمہارے پاس مال و منال ہے، مال و دولت ہے، اس کو خرچ کرنا سب سے بہترین اور افضل ہے۔ اب ہمیں سوال کرنا ہے کہ اللہ کا فضل کون سا ہے؟ پھر قرآن سے سوال کرتے ہیں۔ سورہ نمبر 33 سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ نمبر 40 آیت نمبر 47 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا ومنیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ اے غیب کی خبریں دینے والے حاضر و ناظر نبی، ہم نے آپ کو خود چمکتا ہوا اور دوسروں کو چمکانے والا نبی بنا کر بھیجا گیا، اور مومنوں کے لیے پیغام ہے، اے تمام مومنوں، میرے آپ کے لیے میرے مصطفیٰ کی ذات سب سے بڑا فضل کبیر ہے۔ اب پتہ چل گیا کہ نعمت اللہ بھی حضور علیہ السلام کی ذات ہے، فضل کبیر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب رحمت ملے تو اس پر بھی خوشی کا اظہار کرو۔ سورہ انبیاء کے اندر رب تعالیٰ فرماتا ہے آیات نمبر 107 کے اندر، ان رحمت اللہ من المحسنین، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کہلایا، اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ میرا جو حبیب ہے یہ تمام کائنات کے لیے، تمام کائنات جتنی امتیں ہیں ان سب کے لیے یہ رحمت بن کر آیا۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے فضل کبیر بھی بنایا، رحمت بھی ہے ہمارے لیے، اور اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی ہے۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے، قرآن کی سورہ نمبر 90 سورہ البلد کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرسٹ سیکنڈ آیت ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا ہر جگہ نفی کے لیے آتا ہے، یہاں کیا ہے کہ میں قسم نہیں کھاتا، پھر جب آگے آگے واو حالی فرماتا وانت حل بہذا البلد، ہاں میں قسم کھاتا ہوں۔ ہم نے سوال کیا مفسرین سے کہ اللہ تعالیٰ پہلے نفی کر رہا ہے کہ میں شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا، پھر آگے اگلے جملے میں اگلی آیت کے اندر رب فرما رہا ہے وانت حل بہذا البلد، ہاں میں قسم کھاتا ہوں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مفسرین نے فرمایا کہ جب مصطفیٰ کا میلاد نہیں ہوا تھا، مصطفیٰ جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، تو اللہ فرماتا ہے میں قسم نہیں کھاتا اس شہر کی، جب مصطفیٰ کا میلاد ہو گیا تو میرا رب فرماتا ہے انت حل بہذا البلد، یعنی میں قسم کھاتا ہوں۔ مصطفیٰ کی وجہ سے رب تعالیٰ اس شہر کی قسمیں کھاتا ہے۔ اب قرآن کے متعدد مقامات ہیں جہاں رب تعالیٰ یاسین کی قسمیں کھاتا ہے، کہاں واللیل کی قسمیں کھاتا ہے، کہاں والضحیٰ کی قسمیں کھاتا ہے، کہاں رب تعالیٰ یا ایھا المزمل کی قسمیں کھاتا ہے، کہاں رب تعالیٰ یا ایھا المدثر کی قسمیں کھاتا ہے، کہاں رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی کی قسمیں کھاتا ہے، کہاں ید اللہ کی قسمیں کھاتا ہے، کہاں میرے نبی کے علم نشرح سینے کی قسمیں کھاتا ہے۔ یعنی رب تعالیٰ جب میرے مصطفیٰ کا مزاج دیکھتا ہے، میرے مصطفیٰ چلتے ہیں، میرا رب قسمیں کھا کے ذکر کرتا ہے، میرے مصطفیٰ چادر لیتے ہیں، میرا رب تعالیٰ یا ایھا المزمل کہہ دیتا ہے، میرے مصطفیٰ بیٹھتے ہیں، میرے مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھتے ہیں، رب تعالیٰ ید اللہ کی قسمیں کھاتا ہے، میرے رب تعالیٰ میرے پیارے حبیب جب کنکریاں لیتے ہیں تو میرے اللہ تعالیٰ اذ رمیت ولکن اللہ رمی کی قسمیں کھاتا ہے۔ تو یہ مزاج رب کا دیکھیں، سورہ نساء کے اندر دیکھتے ہیں، سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 65 کے اندر فرماتا ہے فلا وربک، اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم۔ یہاں تو رب تعالیٰ یوں بھی قسم کھا سکتا تھا، عرش عظیم کی قسم، رب کعبہ کی قسم، بیت المقدس کی قسم، بیت المعمور کی قسم، لیکن رب تعالیٰ کا مزاج دیکھیں، رب تعالیٰ یہاں پہ کس طرح کی قسمیں کھا رہا ہے، فلا وربک، اے محبوب مجھے تیری قسم۔ تو پتہ چلا کہ اپنے حبیب سے اتنی محبت کی ہے کہ میرے مصطفیٰ کی ہر ادا پر میرے رب تعالیٰ قسمیں کھا کر میرے رب تعالیٰ اپنے حبیب کا میلاد کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ اب دوسرا مقام دیکھتے ہیں کہ رب تعالیٰ جب اپنے آقا علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو اس پر رب تعالیٰ ہم لفظ عید میلاد النبی کہتے ہیں، تو بہت سارے احباب اس پر اعتراض کرتے ہیں تو یہ عید کہاں سے آ گئی ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کا ذکر کیا، وہاں بھی عید موجود ہے۔ اب سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 114 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال عیسیٰ ابن مریم، اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر روٹی والا دسترخوان نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ ہم پر
دسترخوان نازل فرما، وہ نعمت نازل فرما، تاکہ وہ دن ہمارے لیے عید کا دن بن جائے۔ تو جس دن اللہ کی نعمت ملے، اللہ کی رحمت ملے، اللہ کا فضل ملے، تو اس دن عید ہوتی ہے۔ تو مصطفیٰ سے بڑھ کر رب کی رحمت کون سی ہے؟ رب کا فضل کون سا ہے؟ رب کا سب سے فضل کبیر ہمارے لیے مصطفیٰ کی ذات ہے، رحمت عظیم مصطفیٰ کی ذات ہے، نعمت عظمیٰ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اب اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ ہم قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری ہے۔ بخاری کے اندر امام بخاری حدیث لائے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، بخاری شریف کی جلد نمبر 2 کے اندر امام بخاری نے حدیث نقل فرمائی ہے کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو ابو لہب کے گھر ایک لونڈی تھی جس کا نام سویبہ تھا۔ تو وہ آئی، اس نے آ کے خوشی سے پیغام دیا کہ آپ کے گھر بھتیجے کی آمد ہوئی ہے۔ ابو لہب پکا رجسٹر کافر ہے، جس کی مزاحمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر پوری ایک سورۃ تبت یدا ابی لہب وتب نازل فرمائی اور ابو لہب کی مزاحمت کی۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ ابو لہب نے جب حضور کی ولادت ہوئی اس دن خوشی کا اظہار کیا، تو سوموار والے دن حضرت عباس کو خواب کے اندر آیا تو کہا کہ مجھے اس دن راحت ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے اس شہادت کی انگشت سے۔ کیوں کہ جس دن حضور کی ولادت ہوئی تھی تو میں نے خوشی میں آ کر بھتیجے کی خوشی نبی سمجھ کر نہیں، بھتیجا سمجھ کر میں خوش ہوا، تو میں نے لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کافر کو بھی ثواب، اس کو راحت ملتی ہے، اس کے عذاب کے اندر تخفیف ملتی ہے۔ اس کی شرح کرتے ہوئے امام حجر عسقلانی فتح الباری کے اندر تفصیل بیان کرتے ہیں۔ عمدۃ القاری کے اندر امام بدر الدین عانی نے اس حدیث کو طوالت کے ساتھ ذکر کیا۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں، کیا حضور کے اصحاب نے میلاد منایا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا میلاد منایا؟ مسلم شریف کی جلد نمبر اول کے اندر حدیث حضرت قتادہ سے آتی ہے۔ حضرت قتادہ نے سوال کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صوم یوم الاثنین، یا رسول اللہ فداک ابی و امی و قلبی و روحی و جسمی، میرا والدین آپ پر قربان، میری دل و جان آپ پر قربان، آپ یہ بتائیں کیا آپ سوموار والے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو میرے سرکار نے کہا ذالک یوم ولدت، اس دن میرا میلاد ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا میں اس دن اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ میرا میلاد ہوا تھا، یعنی میں پیدا ہوا تھا اس دن۔ اب کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے بھی میلاد منایا؟ یہی مسلم شریف کے اندر حدیث ہے۔ یہ حدیث شعب الایمان حضرت امام بحقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان کے بھی اندر نقل فرمائی ہے، امام حاکم نے بھی نقل فرمایا ہے، اور امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر بھی نقل فرمایا ہے، لیکن ان 3 کتابوں سے نہیں جو بخاری کے بعد افضل کتاب ہے مسلم، اس کے اندر سے میں پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح آج آپ بیٹھے ہو، اس زمانے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محفل جمائے بیٹھے ہیں، حلقہ بنا ہوا ہے، مسجد نبوی کا سین ہے، سرکار کے میلاد کا ذکر فرما رہے ہیں حضور کے اصحاب۔ ادھر سے میرے سرکار کا نورانی نورانی وجدانی وجدانی چہرہ مبارک سامنے آیا۔ حضور جب نکلے اصحاب کے درمیان آئے، سوال کیا ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھایا ہے؟ یہ جلسہ، یہ میلاد، یہ پروگرام کس چیز کا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا الاسلام و من علینا بکا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، ہم یہاں صرف اور صرف اس چیز کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا میلاد فرمایا، آپ ہم میں جلوہ گر ہوئے، تو اس رب تعالیٰ کے فضل پر ہم شکر کر رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، آج آپ کا ذکر میلاد کر رہے ہیں۔ تو میرے سرکار نے کیا فرمایا؟ اللہ ما جلسنا، تم مجھے قسم دیتے ہو کہ تم واقعی اس لیے یہاں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا واللہ ما جلسنا ذالکا، آج صرف اور صرف ہمارا مقصد میلاد کا تھا، ذکر میلاد کر رہے تھے، ہم اس لیے یہاں بیٹھے، ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا۔ تو کہا مجھے تمہارے قول کی صداقت پر کوئی شک نہیں تھا کہ تم کسی اور محفل سجائے بیٹھے ہو یا میلاد کر رہے ہو۔ میرے پاس جبریل امین آیا ہے، میں حجرے کے اندر تھا، آتانی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام و اخبرنی، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے ہیں اور خوشخبری لے کے آئے ہیں۔ صحابہ کرام مچل کے، میرا وجدان کہتا ہے صحابہ نے عرض کی ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام آپ کے نام آیا ہے یا ہمارے نام آیا ہے؟ تو میرے سرکار نے فرمایا ہمارے نام تو پیغام ہر روز آتا ہے، آج تمہارے نام پیغام آیا ہے۔
سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ بڑی خاص بات کرنے جا رہا ہوں، توجہ سے سنو. بنس بھائی آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی؟ اب آگے سنیے کہ جب صحابہ نے یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے جو فرشتہ بھیجا تھا جبریل امین، تو جبریل امین نے آ کر پیغام دیا کہ آپ کے اصحاب پیغمبر یہاں پہ حضور کا مجلس میلاد سجائے ہوئے ہیں، اور عرش پہ رب تعالیٰ نے سب فرشتوں کو اکٹھا کر لیا ہے، اور سب فرشتوں کو اکٹھا کر کے اصحاب پیغمبر کا جو میلاد ذکر ہے، ان کے قول پر، ان کے فعل پر جو عمل کر رہے ہیں، اس پر رب تعالیٰ ناز کر رہا ہے کہ آج میرے نبی کے اصحاب پیغمبر مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے میرے نبی کا میلاد کر رہے ہیں. اب حضور کے اصحاب نے بھی میلاد کیا، حضور علیہ السلام نے خود بھی میلاد کیا. اب مسلم کے بعد ترمذی کا درجہ ہے. امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں، اور امام ترمذی نے اپنی کتاب ترمذی شریف کے اندر پورا باب بنا، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کے میلاد پر پورا باب ترمذی کے اندر لکھ دیا. اب اس کے بعد امام نسائی نے نسائی کے اندر حضور علیہ السلام کے میلاد کا ذکر کیا. ایک سوال ہوتا ہے کہ عیدیں تو صرف دو ہیں، یہ تیسری عید میلاد النبی کیسے آ گئی؟ جیسے میں قرآن سے آپ کو ایک دلیل دے چکا ہوں. اب امام نسائی نے نسائی کے اندر حدیث لائے ہیں، 3000 حدیث کا نمبر ہے. اس کے اندر آپ نے فرمایا یوم النحر عید کا دن ہے، یوم العرفہ عید کا دن ہے، یعنی 9 ذوالحجہ عید کا دن ہے، اور ایام تشخیر جو یہ 11 12 13 یہ عید کے ایام ہیں. اب پتہ چلا کہ امام نسائی نے اپنی کتاب کے اندر اکٹھا 5 عیدوں کا ذکر فرمایا ہے. اب اس کے بعد یوم الجمعہ، جمعہ بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو ملا کر یہ تو 8 عیدیں بنتی ہیں. اعتراض ہوتا ہے کہ عید تو صرف 2 ہیں، یہ تیسری کہاں آ رہی ہے؟ ایک ہوتی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہو، وہ عید ہوتی ہے جس کے لیے کچھ فرائض ہوتے ہیں، کچھ واجبات ہوتے ہیں. اس طرح تو امام نسائی نے تو 5 عیدوں کا اکٹھا ذکر کر دیا. تو یہاں عرب کے بہت بڑے ایک محدث ہیں، انہوں سے سوال کیا کہ آپ عید کس کو کہتے ہیں؟ کہا یہ ساری عرفی عیدیں ہیں، میں تو ایک عید اسی عید کو سمجھتا ہوں جس دن میرے نبی کا میلاد ہوا. عید میلاد النبی میرے لیے سب سے بڑی عید ہے. اب جب حضور علیہ السلام کا میلاد ہوا تو امام زرقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں محب الدنیا کے اندر دوسری جلد کے اندر صفحہ نمبر 306 کے اندر فرماتے ہیں وَلَا زَالَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ يَخْتَلِفُونَ بِالشَّهْرِ مَوْلَدِ الْمُبَارَكِ وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ وَيَصَدَّقُونَ بِأَنْوَاءِ فِي لَيَالِهِ بِأَنْوَاءِ الصَّدَقَاتِ وَيُزْخِرُونَ السُّرُورَ وَيُزِيدُونَ فِي الْمُبَرَّاتِ فَرَحِمَ اللَّهُ بِالشَّهْرِ مَوْلَدِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اَيَّادًا. یعنی فرماتے ہیں اہل اسلام کا یہ طریقہ گزرا ہے کہ اہل اسلام حضور علیہ السلام کے میلاد کی ماں کو لنگر تقسیم کرتے ہیں. وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ جس طرح باپ اپنے بیٹے کے ولیمے میں لنگر تقسیم کرتا ہے، خوشی کا مسرت کا اظہار فرماتا ہے، اس طرح اہل اسلام یہ طریقہ کار کرتے آئے ہیں اور مختلف انواع سے صدقہ دیتے ہیں. اور جس دن نبی کا میلاد ہوا تھا ہر رات کو اللہ تعالیٰ امام زرقانی فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہر رات کو حضور علیہ السلام کا میلاد کی خوشی کرتا ہے اور عید سمجھ کر مناتا ہے، فرحم اللہ، اللہ تعالیٰ اس پر اپنے کرم کی برخہ نازل فرماتا ہے. یعنی حضور علیہ السلام کی میلاد کی رات کو جو اللہ کا پیارا اور حضور کا امتی خوشی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر کرم کی برخہ نازل فرماتا ہے. تبع عمیر یمن کا بادشاہ تھا، وہ حضور علیہ السلام کی ولادت سے 3000 سال پہلے آیا. اس کے بعد بہت بڑی فوج تھی، تو جس جگہ جاتا تھا اس کا بڑا خوف ہوتا تھا. تو تبع عمیر جب آیا مدینے کی طرف تو مدینہ کے لوگ جو تھے جب ان کو ڈرانا چاہا تو انہوں نے کھجوروں کی بوریاں پیش کی گئی. تو جب کھجوروں کی بوریاں پیش کی تو کہا میں تو جہاں جاتا ہوں میری افواج تو بڑے لرز جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، آپ کو کوئی خوف نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ انہیں کہا کہ ہمیں معلوم ہے یہاں آخری نبی نے آنا ہے اور ان کی سکونت یہاں، انہوں نے یہاں آرام فرمانا ہے، ان کی ہجرت گاہ یہ ہے، اس لیے ہم پر امید ہیں، ہمیں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے. اس وقت تبع عمیری کے ساتھ 500 علماء تھے. جب فوج آگے بڑھی تو تبع عمیری کہ جو علماء تھے 500 انہوں نے کہا آپ جو ہم نہیں جاتے. جب انکار کر دیا کہا ہمیں پتہ ہے یہ آخری نبی آنے ہیں. تو تبع عمیری نے جو یمن کا بادشاہ تھا اس نے خط لکھایا، کہا یہ میرا نام حضور علیہ السلام کے نام یہ میرا خط ہے، اور جب
آپ اپنی نسلوں میں اس کو منتقل کرتے جو، اگر آپ کو حضور کا زمانہ مل جائے تو یہ میرا خط وہاں تک پہنچا دینا۔ جب وقت گزرتا گیا تبا عمیری کا وہ خط نسل در نسل منتقل ہوتا گیا۔ حضور علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو اب قرآن سے ہم سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کیسا نقشہ کھینچتا ہے حضور علیہ السلام کے میلاد کا۔ سورہ شعراء سورہ نمبر 26 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، کہ حبیب جب آپ کھڑے تھے تو کون کھڑے تھے، پھر آپ سجدہ کرنے والوں میں سجدہ کرنے والوں کی طرف منتقل ہوئے تو میں رب تعالیٰ دیکھ رہا تھا۔ تو رب تعالیٰ کا وہ جو پاک پشتوں سے، پاک بابوں کی پشتوں سے یہ نبی کا نور منتقل ہوا پاک ماؤں کے رحموں میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں یہ سارا مسئلہ دیکھ رہا، یہ جو آپ کا نور پشت در پشت منتقل ہو رہا ہے۔ تو اب اس پر حضرت حضور علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی ہے تو امام زرقانی رحمہ اللہ نے اپنی محب کے اندر اس کا نقشہ کھینچا کہ جب حضور کی ولادت ہوئی ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں ام ایمن حضور علیہ السلام کی دادا کی بھی خادمہ تھی، ان کے ابا جی کی بھی خادمہ تھی، حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہ چکی، اور حضرت فاطمہ الزہرا طیبہ کی خدمت میں بھی رہی، تو یہ ان کی بڑی طویل عمر ہے، سب سے زیادہ عمر پائی ہے انہوں نے، یہ صحابی رسول ہیں، یہ صحابیہ ہیں۔ تو یہ مسئلہ یہ حدیث بیان کر رہی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ کے ابا جی تو وصال فرما گئے تھے، جب ان کو درد زہ ہوا تو آپ کمرے کے اندر جاتی ہیں تو آپ دیکھتی ہیں کس کو یہ مسئلہ بتاؤں، حضور کی ولادت کا وقت ہے، تو آپ دیکھتی ہیں کہ 4 عورتیں ہجرے کے اندر آ گئی ہیں۔ سوال کیا ہونے والی تم کون ہو؟ ایک نے کہا میں آدم کی بیوی حوا ہوں، دوسری نے کہا میں اسماعیل کی امی ہاجرہ ہوں، تیسری نے کہا میں حضرت عیسیٰ کی امی مریم ہوں، چوتھی نے کہا میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں۔ آنے والی ہو، کیوں آئی ہو، کیا مسئلہ ہے؟ کہا حضور علیہ السلام امام الانبیاء کی ولادت کا وقت ہے، میں ان کے استقبال کے لیے آئی ہیں۔ تو آپ فرماتی ہیں اتنے میں کیا دیکھتا ہوں، ایک دیکھتی ہوں کہ ایک سفید پوش بزرگ آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کوئی مشروب ہے، پیالہ ہے، وہ دودھ کی طرح ہے، مجھے پینے کے لیے کہا یہ پیو، میں نے تھوڑا پیا، پھر کہا اور پیو، پھر کہا تھوڑا اور پیو، جب میرے حلق سے نیچے وہ پورا دودھ وہ مشروب نکل گیا تو کہتی ہے میرا غم کافور ہو گیا۔ تو جبریل امین کہتے ہیں اذخر یا رسول اللہ، اذخر یا نبی اللہ، اذخر یا نور من نور اللہ، بسم اللہ یا محمد عبد اللہ، بسم اللہ، اذخر یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت ہے، حضور علیہ السلام کی وہ ولادت کی گھڑی ہیں جس وقت حضور علیہ السلام جلوہ گر ہو رہے ہیں کائنات کے اندر۔ تو امام نے فرماتے ہیں خرج من نور، امام بخاری کے اندر حدیث نقل فرمائی کہ جب حضور کی ولادت ہوئی خرج من نور، مجھ سے ایک نور کا ظہور ہوا، فرماتے آتانی قصور شام، میں نے شہر قصور اور شہر بصرہ کے محلات بھی دیکھ لیے جب حضور کی ولادت ہوئی۔ تو امام زرقانی فرماتے ہیں وَإِنَّهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، کہ جب میں نے یوں دیکھا جیسا چودھویں کا چاند جوبن پر ہے۔ تو جب ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو مڑ کے اپنے لال کو دیکھے ہے کیسا ہے، تو امام نے فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنے لال کو دیکھا کان مقہولا مدخونا مسرورا معطرا متحرا کان ساجدا، جب میں نے پلٹ کے اپنے لال کو دیکھا آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، بالوں کو تیل لگا ہوا ہے، کنگھی کیے ہوئے ہیں، ناف ڈاک کٹے ہوئے ہیں، اور ایسے کہ جیسے قدرتی طور پر خوشبو لگی ہوئی ہے۔ تو کہتی ہیں کہ جب میں نے پلٹ کے یوں دیکھا تو میرے کانوں میں آواز آنے لگی، میٹھی میٹھی بونی بونی آواز جب میرے کانوں میں آئی تو وہاں پہ آواز آ رہی ہے ربی سلمی امتی، ربی سلمی امتی۔ یہاں حضور علیہ السلام کو اپنی امت کی فکر ہے، امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن یہاں تو کسی کو ٹس سے مس نہیں ہے۔ یہاں پہ تو لوگ جب حضور کا میلاد ہوتا ہے، جب حضور کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ سو جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، سنتے نہیں ہیں دلچسپی سے۔ یہ وہ لمحات ہیں جب حضور کا میلاد ہوتا ہے تو اپنی اس امت کی فکر رکھتے ہیں رسول اللہ کو اس وقت بھی امت کی فکر ہے، اور آج یہ امت ہے جو رسول اللہ کا ذکر سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم کیسے غلام ہیں؟ ہمیں اس چیز پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم آخری نبی کی امت میں ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے بھی دعا کی کہ مجھے محمد کی امت میں اٹھا، وہ نبی ہو کر یہ تجلی رکھتے ہیں، التجا خواہش تمنا رکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی امت میں اٹھوں۔ تو ہم امتی ہو کر اتنی بیزاری کا ثبوت دیں،
تو یہ بات کو ججتی نہیں ہے. تو جب حضور کی ولادت ہوئی تو حضور کا وہ نور پرزخور کیسے منتقل ہوا؟ تو وہ جو نور تھا حضور علیہ السلام کا وہ پشت در پشت کیسے منتقل ہوا؟ وہ نور حضرت آدم سے شی سے یانس سے کینان سے لمک نیک نام سے نوح سے تام سے زلا سے شالے سے عامر سے تاتا سے راوا سے فارو سے ناخو سے تارخ سے ابراہیم خلیل اللہ سے اسماعیل سے قطار سے عوام سے خمل سے تارخ سے سلمان سے علیہ سعود سے عوا سے عدنان سے مہاد سے نزار سے مدر سے الیاس سے خفیفہ سے کنانہ سے نظر سے مالک سے فخر سے غالب سے لوئی سے تاب سے مرہ سے کلاب سے قصی سے عبدالمناف سے عبدالمطلب سے عبداللہ سے وہ نور 12ویں شب کی کائنات سو رہی تھی، وہ نور منتقل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور علیہ السلام کا ظہور ہوا 12 ربیع الاول کو، سوموار والا دن تھا، تو وہ کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے. تو حضور علیہ السلام جب یہ نور تھا اس سے پہلے جہالت تھی، تو حضور علیہ السلام کی وجہ سے کائنات کی بہاریں آئی، کائنات کے اندر رونق آئی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کا جب میلاد کیا، جب ولادت کی، اس پر اگر امام جلال الدین سیوطی کو پیش نہ کیا جائے، امام جلال الدین سیوطی وہ بندہ ہے کہ جس کو 100 سے زائد مرتبہ حضور کی زیارت ہوئی ہے، اور ان میں سے 30 مرتبہ یعنی جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے امام جلال الدین سیوطی نے. تو آپ نے حضور کے میلاد پر 5 کتابیں لکھی. تو کہا میلاد ہے کیا چیز ہے؟ انہوں نے وضاحت کی کہ میرے نبی کی ولادت کا تذکرہ، نور محمد کی باسط کا تذکرہ، میرے نبی کی خلقت کا تذکرہ، میرے نبی کی یدین کا تذکرہ، میرے نبی کے رجلین طیبین کا تذکرہ، میرے نبی کے سینے کا تذکرہ، میرے نبی کے پسینے کا تذکرہ، میرے نبی کے مدینے کا تذکرہ، میرے نبی کی ذات کا تذکرہ، میرے نبی کی صفات کا تذکرہ، میرے نبی کے حسن کا تذکرہ، میرے نبی کے جمال کا تذکرہ، میرے نبی کے ذقن کا تذکرہ، میرے نبی کے بطن کا تذکرہ، میرے نبی کے دہن کا تذکرہ، میرے نبی کے سینے کا تذکرہ، میرے نبی کے مدینے کا تذکرہ. فرمایا جہاں جہاں یہ ذکر ہوں وہ سارے میلاد کہتے ہیں. اب پتہ چلا کہ جس محفل کے اندر حضور کے جمال و کمال و صفات کا تذکرہ ہو، حضور علیہ السلام کی عینین کا تذکرہ ہو، شفتین کا تذکرہ ہو، یدین کریمین کا تذکرہ ہو، رجلین طیبین کا تذکرہ ہو، حضور کے سینے کا تذکرہ ہو، حضور کے مدینے کا تذکرہ ہو، جس جگہ یہ اذکار ہوں وہ سارے میلاد کہلاتے ہیں. تو خوشی سے حضور علیہ السلام کہ جب محفل میلاد ہوتی ہے تو صلاح الدین ایوبی کو دیکھیں جو اس کا بنوئی ہے مظفر شاہ، وہ اربل کا بادشاہ تھا. جب حضور کا میلاد کراتا تھا بنش بھائی 8 سے 850 سال پہلے، تو کیا کرتا تھا؟ 3.5 لاکھ دینار خرچ کرتا تھا. یعنی آج کی کرنسی کا حساب کیا جائے 3.5 لاکھ دینار جو ہیں آج کا ایک ملک پاکستان یا انڈیا بندہ خرید سکتا ہے. آج کی کرنسی سے حساب لگا جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے اندر 5000 بکرے وہ کاٹتا ہے، ان کو بنتا ہے، وہ تقسیم کرتا ہے، اور اس کے بعد کیا کرتا ہے 1 لاکھ مرغیاں بنی ہوئی وہ پیش کرتا ہے. 30,000 سے زائد مٹھائی کے تھال لگتے ہیں، اور پھر کیا کرتا ہے؟ علماء کو بلاتا ہے، مشائخ کو بلاتا ہے، حضور کا ذکر سنتا ہے کہ میرے علماء کو کہتا ہے بتاؤ میرے رسول کیسے تھے، میرے حضور کیسے تھے، ان کی آنکھیں کیسی تھی، ان کی جبین کیسی تھی، ان کی ہاتھ کیسے تھے، ان کی داڑھی کیسی تھی. تو اس کو اگر آپ کہیں تو ایک آخری واقعہ جو ایمن نے حضور علیہ السلام کا یہ تسلسل پیش کیا کہ اگر اجازت چاہتا ہوں. ایمن یہ پہلے تو یہودیہ تھی. جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس کا میں نے آپ کو بتایا، پھر جب ہجرت کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جب نکلے تو شام کے درمیان ایک گھر آتا ہے ام معبد کا وہ گھر ہے جہاں سے شام سے آنے والے تاجر جو ہیں وہ گوشت اور دودھ خریدتے ہیں. جب حضور کی ہجرت کا وقت آیا آپ نے وہاں قیام فرمایا. ابو بکر کو فرمایا تو اس بڑھیا سے جا کر پوچھ تیرے گھر کو آج کھانے پینے کو کچھ ہے؟ تو ابو بکر گئے تو جا کر فرمایا اے بڑھیا تیرے گھر کو آج کھانے پینے کو کچھ ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا میرے گھر آج کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے، ایک لاچار بیمار بکری ہے وہ باندھی ہوئی ہے، وہ ریوڑ کے ساتھ جا نہیں سکی ہے، قات سالی کا موسم ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا اگر تو اجازت دے تو ہم اس کو دو لیں. اس نے کہا اس کے تھنوں میں دودھ ہے ہی نہیں ہے، یہ پچھڑ بکری ہے، تو اس میں کیسے دودھ دویا جا سکے گا؟ حضور نے فرمایا ابو بکر اس سے پوچھ
یہ اجازت دیتی ہے ہم اس بکری کا دودھ دو لیں؟ تو جب اس بڑھیا سے سوال کیا، اس بڑھیا نے کہا میرا تو کوئی اعتراض نہیں ہے، دو لیں۔ میرے سرکار نے بکری کی پشت کے اوپر اپنا ید اللہ والا ہاتھ رکھا تو بکری کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ تو میرے رسول نے فرمایا، میرے نبی کریم نے فرمایا کہ اے ام معبد گھر جا، جو برتن لے کے آ جس کے اندر اس کو دودھ کو دہایا جائے۔ تو ام معبد اندر گئی، ایک لکڑی کا بڑا پیالہ تھا، وہ پیالہ لے کے آئی، میرے سرکار نے دودھ دہا، ام معبد کو دیا، ابو بکر کو دیا، خود نوش فرمایا، پھر فرمایا جا اور کوئی برتن لے کے آ۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ام معبد کے گھر کی تھالیاں اور پیالیاں دودھ سے بھر گئی۔ ابو معبد بکریوں کو لے کے چرانے گیا ہوا تھا، جب گھر واپس آیا اس نے دیکھا کیا ماجرا ہے، میری کٹیا ہے اس کے اوپر نور برس رکھا ہے۔ جب دیکھا کہ بکریوں کا ریوڑ لے کے آ رہا ہے، کوئی بکری یوں گر رہی ہے، کوئی بکری وہ گر رہی ہے، کیا ماجرا ہے؟ جب دیکھا گھر میں آیا تو حالات گھر کے بدلے ہوئے ہیں، گھر میں دودھ ہی دودھ ہے۔ کہا ہمارے گھر میں کوئی ایسا جانور نہیں تھا جو اتنا دودھ دے سکے، ہاں اگر ہوتا بھی تو اتنا دودھ تو کسی جانور کا نہیں ہو سکتا، یہ تو پورے ریوڑ کا دودھ اتنا نہیں ہے۔ آج کل جو موسم چل رہا ہے یہ قحط سالی کا موسم ہے۔ کہا ہمارے گھر مبارک آیا تھا۔ ام معبد نے اپنے طور پر نام رکھ لیا کہ ہمارے گھر آج ایک مبارک آیا تھا۔ کہا کیسا مبارک تھا؟ کوئی اس کا نام، کوئی اتا پتہ، علاقے کا پتہ؟ کہا نہ مجھے اس کا نام پتہ ہے، نہ اتا، نہ پتہ، نہ علاقے کا پتہ، ہاں اگر کہتے ہو تو میں حلیہ بیان کر دیتی ہوں۔ تو ابو معبد نے کہا ہاں جلدی کر، بیان کر، وہ کون سی ہستی تھی، وہ کون سا مبارک آیا تھا بکری کا دودھ دو کے دے گی؟ ام معبد نے کہا كانت رأيت رجل ظاهر الوداة مليح الوجه حسن الخلق مليح الوجه حسن الخلق ولم تعبه السجلة ولم تضر بالصالة قصيم نسيم وسيم جسيم وفي عينه ضاج وفي أشفاره وطف أهول أقل أزج أكرن وفي أنوهك سطع وفي لحيتي قصاصة وإذا سمت فعليه الوقار وإذا تقلم سما وعلاه البخار خلو المنطق أبهى الناس وأجمله من بعيد وأحسنه من قريب ربعت لا تشنو عين من طول غصن بين غصن وأندر ثلاث من وذر وإذ قال استمعوا إذ قولا وإذ أمر تبادر أمرا محشود محفوظ لا عبس ولا مفند۔ ام معبد نے کمال کر دیا، کہا میں نے ایسی ہستی کو دیکھا ہے جن کا چہرہ ملیحی چہرہ تھا۔ علماء فرماتے ہیں ملیحی چہرہ وہ چہرہ ہوتا ہے بندہ ایک دفعہ دیکھے پھر آگے بڑھے پھر مڑ کر تکے، جس چہرے کو بندہ مڑ 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 کر دیکھتا رہے اس چہرے کو ملیحی چہرہ کہتے ہیں۔ یعنی وہ چہرہ جو ملیحی چہرہ جس بندے کو دل کے اندر کسر کر جائے، کھب جائے۔ آگے کیا فرماتے ہیں کہ حسن الخلق، ان کا اخلاق بڑا اچھا تھا، بڑے کمال کے تھے۔ وفی عینہ داجن، ان کی آنکھیں ایسی تھی جیسے قدرتی طور پر سرما لگا ہوا ہے، اور ان کی آنکھوں کے اندر سرخ ڈورے تھے، اور ان کے آبرو آپس میں باریک باریک اور ملے ہوئے ہیں، آبرو آپس میں باریک باریک ملے ہوئے ہیں۔ وفی لحیتی قصاصہ، اور ان کی داڑھی ایسی ہے جیسے نور کی جالر ہو، اور فی عنقی سطع، ان کی گردن ایسی چمکدار ہے جیسے نور کی شعائیں پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہیں۔ آگے کیا کہتے ہیں وَلَمْ تَعِبْهُ السَّجْلَةُ وَلَمْ تُعِبْهُ السَّجْلَةُ، ان کا پیٹ ایسا ہے نہ برا لگتا ہے نہ بدا لگتا ہے، درمیانہ قد ہے ان کا، جب بندہ دور سے دیکھتا ہے۔ وَمِنْ أَجْمَلُهُ مِنْ بَعِيدٍ وَأَحْسَنُهُ مِنْ قَرِيبٍ، بندہ جب دور سے دیکھتا ہے خوبصورت لگتے ہیں، جب بندہ قریب آتا ہے تو اور زیادہ خوبصورت لگتے ہیں۔ قصیم وسیم نسیم جسیم، کہ ان کے ہر عضو کو رب تعالیٰ نے ایسے سمار اور چن چن کر بنایا ہے جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ جب ان کے خلفاء کو دیکھو ان کے قریب جمے رہتے ہیں، اور جب وہ کوئی حکم کرتے ہیں لپک لپک کر جاتے ہیں، جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو پھر غور سے سنتے ہیں، اور وہ کسی کی مزاحمت نہیں فرماتے۔ میرے کریم ایسے تھے، میرے کریم ایسے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان میلاد کے لمحات کو جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا اور جن حضرات نے لائیو سنا، میرا پڑھنا اور آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پارا سونے نے سارے دا چکیا ہے، پارا کوئی کسے دا چکدا نہیں، ادے کرم دا ہے دریا ایسا جڑا کسے رت وچ مکدا نہیں۔ سلطانی ذکر حبیب جن نہ بھی کریے، سا مک جاندا ہے ذکر مکدا نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درود و سلام کی کچھ اشعار پڑھیں گے۔